اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم حاضرین اور ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت آستانہ عالیہ بوکنشپ گجرات سے پیام محبت کی براہ راست نشریات ملاحظہ کی جا رہی ہے، میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع اسلام اور بنیادی انسانی حقوق کا تصور۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے مقررین اپنی معروضات آپ تک پیش کریں گے۔ ابتدا میں چند جملے آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے لیے تمہید فراہم کی جا سکے۔ انسانی حقوق کے بارے اسلام کا بنیادی طور پہ جو تصور ہے بنی نوع انسان کے احترام اور باہمی مساوات پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو دیگر تمام مخلوق پر فضیلت اور تکریم عطا کی ہے۔ تخلیق آدم کے وقت ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح نسل آدم کو تمام مخلوقات کے مقابلہ میں سب سے زیادہ حقوق عطا کیے۔ اسلام انسان کو دیگر تمام مذاہب کے مقابلہ میں سب سے زیادہ حقوق عطا کرتا ہے، کیونکہ اسلام فطرت اور فلاح و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام نے بنی و انسان میں رنگ و نسل، زبان و قومیت، امارت و غربت کے سارے امتیازات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور انسان کو صرف انسان ہونے کی حیثیت سے عزت اور وقار سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اس کی واضح مثال پیغمبر اسلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا سب سے زیادہ روشن پہلو ہے۔ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارنے کے لیے اسلام نے انسانوں کو جذبات اور احساسات کی قدر دانی اور باہمی احترام اور رواداری کو قائم کرنے کی قدم بقدم تاکید کی ہے، اور ہر ایسے عمل سے سختی سے منع کیا ہے جس سے انسانی جذبات مجروح ہوتے ہوں اور انسان کو معمولی سی بھی اذیت پہنچتی ہو۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے، آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے ہم اپنی معروضات آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے کلام مجید، قرآن مجید، فرقان حمید سے آج کی اس پیام محبت کی نشست کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری ثاقب اخلاق صاحب کو تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم.
معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس خوبصورت نشست پیام محبت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہمیں بڑھنا ہے کریم لجپال نبی مکرم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی محبت کا اظہار اس انداز سے کیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محمد شاہ زیب قادری کو، تشریف لائیں اور کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثر روئے مصطفیٰ سے، اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن، کھل اٹھا رنگے چمن، پھولوں کو رانائی ملی، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا، لطف آیا ڈوبنے کا، جتنی بھی گہرائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن، کھل اٹھا رنگے چمن، پھولوں کو رانائی ملی، آپ کے حسن کرم سے دیدائے یعقوب میں لوٹ آئے، پھر سے بصیرت، پھر سے بینائی ملی، لوٹ آئے پھر سے بصیرت،
پھر سے بینائی ملی اور چادرے زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیر چادرے زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پر نصیر چادرے زہرا کا سایہ ہے تیرے سر پہ نصیر فیض نسبت دے کیے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے فیض نسبت دے کیے نسبت بھی زہرائی ملی فیض نسبت دے کیے نسبت بھی زہرائی ملی سے روئے مصطفیٰ سے سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی کھل اٹھا رنگے چمن کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اب ہمیں سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام اور بنیادی انسانی حقوق۔ سب سے پہلے میں دعوت سخن دے رہا ہوں صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری کو، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے وہ کچھ چیزیں اپنی اولاد کو وصیت کے طور پہ عطا فرماتا ہے۔ میں آج اپنی بات کا آغاز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آخری زندگی کے وہ چند جملے آپ سیکھنا چاہیں جو میرے اور آپ کے لیے آپ نے وصیت عطا فرمائے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سورۃ انعام کی 151 نمبر اور 152 نمبر آیت کی تلاوت کرو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل انسانیت کو ہدیہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جو جملے اب میں پڑھنے لگا ہوں، فرمایا کہ یہ جو جملے ہیں یہ اللہ پاک نے صرف قرآن مجید میں نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ ان جملوں کو اللہ رب العزت نے تورات میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے یہ جو اب وصیت میں آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھنے لگا ہوں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسانیت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا پہلی چیز
اللہ تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا. فرمایا پہلی چیز یہ ہے اللہ تشرکو، میرے ساتھ کسی کو کبھی بھی تم نے شریک نہیں ٹھہرانا. دوسری چیز یہ ہے وبالوالدین احسانا، جیسا بھی لمحہ ہو، جیسی بھی کیفیت ہو، اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. اب ان دو چیزوں کو جوڑیے گا کبھی. ہماری اسلام کی بنیاد اور سب سے اعلیٰ رکن جو ہے وہ نماز ہے. اگر آپ نماز کی بھی تلاوت کو شروع کریں، آپ یہاں سے ہی لے لیں، اور یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. پہلا جملہ لے لیں، الحمدللہ رب العالمین. تو رب نے جب قرآن مجید میں اپنی توحید کا بتایا تو ساتھ والدین کے حسن سلوک کا بھی ارشاد فرمایا. اسی طرح جب نماز کو رب نے میرے اور تیرے پہ فرض کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی میری حمد بھی کرنی ہے، میری توحید کو بھی بیان کرنا ہے، اور نماز کو جب ختم کرنا ہے تو ادھر ادھر کے جملے نہیں بولنے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ کمپیر، یہ اکٹھا کر کے مجھے اور آپ کو رب نے یہ بتایا کہ جب بھی میرا تذکرہ کرنا ہے ساتھ ہی اپنے والدین کے حقوق کا بھی تو نے آغاز کرنا ہے. یہ کبھی بھی رب نے اپنے اور والدین کے حقوق کو الگ نہیں کیا، ہمیشہ اکٹھا رکھا. فرمایا تیسری بڑی چیز یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. فرمایا میں رسول کریم تجھے یہ ارشاد فرما کے جا رہا ہوں، کوئی بھی انسان ہو وہ اپنی اولاد کو اس نیت سے یا اس ارادے کے ساتھ قتل نہ کرے کہ میں اس کا مال اس کا کیسے پورا کروں گا، میں تو اسے مال نہیں کھلا سکتا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اور اسی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل کرنے کی کوشش کرے. فرمایا رب کہتا ہے کبھی بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. اب دیکھیں پیٹ کے اندر ابھی بچے کا آغاز ہوا ہے، ابھی وہ بچہ دنیا پہ نہیں آیا، اسلام اسے کتنے حقوق دے رہا ہے. چلیں یہ دنیا میں آنے کے بعد ہے، کوئی مسلمان کوئی کافر کوئی شیعہ سنی وہابی دیوبندی جو بھی ہے یہ بعد میں ہے. فرمایا جب وہ تیرے ماں کے پیٹ میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتا. پروردگار کیوں نہیں قتل کر سکتا؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا، میں رب تجھے بتا رہا ہوں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. کل کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی جگہ ہیں، ان پہ کوئی اور رزق نہیں پہنچاتا. انہیں جو رزق دے سکتا ہے اسے ہی تو رب العالمین کہتے ہیں. تو فرمایا جو کل کائنات کو رزق دے سکتا ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کو رزق دے سکتا ہے، جو تیرے پاؤں کے نیچے آنے والی چھوٹی سی باریک سی چونٹی کو رزق دے سکتا ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي. حضرت سلیمان جس چونٹی کے کلام کو سن کے مسکرا رہے ہیں، فرمایا اس سے کوئی رزق دینے والا نہیں، میں دینے والا ہوں، اس لیے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. جب وہ پیٹ میں آ گیا اس کے حقوق شروع ہو گئے. کیوں مالک؟ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اگر میں تجھے بھی رزق دے سکتا ہوں تو تیری اولاد کو بھی جو رزق دے سکتا ہے اسے ہی تو رب العالمین کہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا، سمجھایا کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فرمایا کبھی بھی اپنی زندگی میں بے حیائی نہیں کرنی، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا. دیکھیں میرے سمیت ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم جب سوسائٹی میں موجود ہوں، معاشرے کے سامنے ہوں، جب ہماری لائف ایسے گزرے تو ہم دیکھیں، ہم لوگوں کو بتائیں ہم کتنے پارسا ہیں. تو رب کہتا ہے ٹھیک ہے بندے، تو نے بندے کو تو دھوکہ دے دیا ہے، مجھے کیسے دے گا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. فرمایا اپنی تنہائی کو بھی پاک کر لے، کیونکہ جو تیرے ظاہر کو جانتا ہے وہی رب تیرے باطن کو بھی پہچانتا ہے. اور فرمایا اتنے قریب سے جانتا ہوں، اتنے قریب سے جانتا ہوں. مالک کتنے قریب سے جانتا ہے؟ فرمایا ابھی خیانت تیری آنکھ میں آ کے دل میں نہیں اترتی، اس وقت جو تیری خیانت کو جان جاتا ہے اسے ہی تو رب العالمین کہتے ہیں. تو فرمایا اتنا قریب اور اتنا مضبوط اور اتنا ہی میرے اور آپ کے رسول کریم نے ہمیں بتایا کہ رب کی قربت کیسے حاصل کی جاتی ہے. اور اس کے آگے دوسری آیت کو پڑھیے گا.
کبھی تلاوت کیجئے گا. فرمایا کہ میں اور تمہیں وصیت کرتا ہوں، بتاتا ہوں، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. جیسا مرضی لمحہ آ جائے، کبھی بھی ناپ تول میں تم نے کمی نہیں کرنی. فرمایا اگر کبھی تیرے ذہن میں یہ خیال آ جائے نا میں نے ناپ تول میں کمی کرنی ہے، تو حضرت شعیب کی وہ قوم کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لینا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. کیسے حضرت شعیب کی قوم پہ رب نے عذاب کو نازل کر دیا تھا. فرمایا نا دل بھرے تو سورۃ المطففین کی تلاوت کر لینا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ. فرمایا بندے ناپ تول میں کبھی تو نے کمی نہیں کرنی. لوگ کرتے یہ ہے جب اپنی باری آتی ہے تو جولی کو پھلا کے کہتے ہیں یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو. جب دوسرے کی باری آتی ہے دو نمبری کرتے ہیں، اس کو دکھاتے کچھ اور ہے دیتے کچھ اور ہے. فرمایا اس کے ساتھ وہ دو نمبری کر دے گا. تیرا رب کہتا ہے پھر تجھے اس کتاب میں نہ وہ کتاب تیرے ہاتھ میں رکھوں گا جو سجین والی کتاب ہوگی. پھر خود ہی کہا وما ادراک ما سجین، تو کیا سمجھے سجین والی کتاب کیا ہوگی. فرمایا اتنی مشکل اور اتنی وہ مشکل اور کٹن کڑی ہوگی، ہر انسان در در کی ٹھوکر کھائے گا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا اس لیے تیرا رب حضور کے ذریعے تجھے پہلے ہی یہ وصیت کر رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ناپ تول سے کمی کرنا چھوڑ دے، تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد بڑی خوبصورت آپ نے وصیت فرمائی. فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. لوگ سمجھیں گے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. فرمایا رب جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنی طاقت رکھتا ہے. میں نے اسے جو بھی عطا کیا ہے، جس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، میں نے اس کی استطاعت کو دیکھ کے اسے آزمائش میں مبتلا کیا ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. فرمایا کہ جب تم سردار بن کے بیٹھو، پنچایت کے بڑے بن کے بیٹھو، ناظم بن کے بیٹھو، ایم پی اے بن کے بیٹھو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ نہ ہو کہ اپنے قریبی لوگوں کو تو تم نوازتے جاؤ، جو دوسرے آئیں تو تم اسے نہ دے سکو. فرمایا تیرا رب کہتا ہے جس طرح تیرے قریبی تیرے لیے محبوب ہے نا، اسی طرح اس انسانیت میں رہنے والا ایک ایک انسان رب کا محبوب اور قریب ہوتا ہے. اور آخری میں نے 2 آیات پڑھی، اس کے اندر سے میں نے تھوڑا سا چھوڑا، وہ میں اب آخر میں پڑھنا چاہتا تھا اور بھرپور توجہ کے ساتھ، اور اصل میں نے بات بھی اسی پہ 2-4 منٹ کرنی ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یہ سب سے بڑا حقوق ہے، سارے اپنی جگہ، اس سے بڑا کوئی حق نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے رب نے حضور کے ذریعے ارشاد فرمایا انہیں بتا دو کہ جب تمہارے اوپر کسی یتیم کی کفالت آ جائے تو اس پہ احسان نہ کیا کرو. اس یتیم کا جو باپ اس کی وراثت چھوڑ کے گیا ہے، بچے 2 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، تم پالتے رہو، بڑے کرتے رہو، اس کا باپ کا دیا ہوا خود بھی کھاؤ، انہیں بھی دو. جب وہ بڑے ہو جائیں تم کہو کہ میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے. تمہیں اسے بتاؤ تو صحیح نا، تم سائیکل پہ ہوتے تھے، اس کے باپ کے جانے کے بعد تم بڑی بڑی گاڑیوں پہ آئے ہو، تو اس لیے اس پہ تم احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ رب نے تجھ پہ فرض کر دیا ہے یتیم کی کفالت کرنا اور یتیم کے ساتھ محبت کرنا کتنا ضروری ہے. میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا سامنے سے اگر کوئی یتیم آ رہا ہو، تم اس یتیم کو کچھ دے نہیں سکتے. فرمایا جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو، کچھ نکال کے دینے لگتے ہو، اندر سے کچھ نہیں نکلتا. فرمایا سامنے سے یتیم آ رہا ہے، دیکھ رہے ہو، کہہ رہے میں کیا دوں، حیرت زدہ ہو، پریشان ہو کہ میں کچھ دے نہیں سکتا. فرمایا جب وہ یتیم قریب آئے گا نا، اس یتیم کے سر پہ جتنے بال ہوں گے نا، محبت کے ساتھ اس کے سر پہ تم نے ہاتھ پھیرنا ہے، جتنے اس کے سر پہ بال ہوں گے رب اتنے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اگر یتیم کی کوئی کفالت کرتا ہے، جہاں جہاں تک میری بات جا رہی ہے، میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ، بھائی اگر آپ یتیم کی کفالت کر رہے ہیں، فرمایا پہلے تو اس کے مال کو تم نے کھانا نہیں، اگر اس کے مال کو کہیں لگا دیتے ہو تو ایسی جگہ پہ لگانا ہے جہاں سے اسے نقصان نہ ہو. تو جب وہ عاقل بالغ حتی یبلغ اشدہ،
اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اسے خود عقل سمجھ بوجھ آ جاتی ہے. اب تم اسے مال واپس دے دو اور اسے کہو کہ میں نے یہ تمہاری نوکری کی ہے, یہ مال میں تجھے واپس دے کے جا رہا ہوں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو وصیت عطا فرمائی ہے, جس پہ میں اور آپ اگر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت بہترین ہو جائے گی. اور آخری حدیث مبارکہ, یتیم کی کفالت کرنے والے کو ملتا کیا ہے؟ بخاری شریف کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی کسی یتیم کی کفالت کرے نا, اسے سمجھ نہ آئے کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں یا رب کیا عطا فرمایا. فرمایا میری طرف دیکھو. یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں نا, جس طرح یہ اکٹھی ہے نا, جو یتیم کی کفالت کرے گا روز قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح وہ میرے برابر اور قریب آ جائے گا. اور یہاں ایک محبت کا جملہ میرا ضرور سنتے جائیے گا. بھائی جو جٹ صاحب کی یتیم کو پالے, جو بٹ صاحب کے یتیم کو پالے, جو گجر صاحب کے یتیم کو پالے, اگر وہ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا تو جس نے سیدنا عبداللہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کو پالا, میرا رب اس ابو طالب کو کیا عطا فرمائے گا. ہمیشہ یہ میری بات یاد رکھیے گا, اگر بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے نا, یقیناً ہے, اور قرآن مجید کے یہ جملے ہیں کہ یتیم کو پالنے والے کو یہ اجر دے گا, تو جس نے سیدنا عبداللہ کے در یتیم کو پالا, سوچے میرا رب انہیں کیا کیا عطا فرمائے گا. انہیں صرف اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کے بیٹے کو مرتضی حیدر کرار بنا دے. اللہ 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 اللہ